تحریک انصاف کے رہنما اکبر ایس بابر اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ان کو آلریڈی جا چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے یہ جو خود ساختہ لوگ ہیں، یہ جو جس راستے پہ چلے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جس کا قبضہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید ڈبوئیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈبونے کے خالق ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ لکھ کے تجویز دی ہے کہ فروری 8 جو قومی الیکشن تھے اس میں ایک تعطل تھا۔ تعطل یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اور پریزیڈنسی میں تاریخ طے ہونے میں ایک تعطل تھا، تو سپریم کورٹ نے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا اور جس کے نتیجے میں فروری 8 کی تاریخ سامنے آئی، جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی، جس کا برملا وہ خود اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، ہم نے یہ کہا ہے کہ چونکہ قانونی طور پہ یہ پارٹی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، ہم اس کے بانی اراکین ہیں، ہم اس پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے کہ قانونی طور پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ موقع اور اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک کردار ادا کیا، ہم نے تجویز کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان قیادت کے سامنے رکھے کہ وہ فاؤنڈنگ چیئرمین سے یہ ہماری تجویز لے کے جائیں کہ وہ ایک وکیل کو اپوائنٹ کریں۔ ہم اپنے ایک وکیل کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن اور جو دیگر معاملات ہیں اور پارٹی کو قانونی شکل دینے کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے وہ بنے اور ایک بات چیت کا عمل شروع ہو جس میں الیکشن کمیشن کو بھی ان پکچر رکھا جائے اور جس کے نتیجے میں مکمل طور پہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قانونی حیثیت بحال کی جا سکے۔ یہ تجویز ہم نے لکھ کے دی ہے جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان تجاویز کے حوالے سے جو اپنی تفصیلی آرگومنٹس ہیں وہ 14 نومبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہج تک لے کے آئے۔ یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں، کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں، اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے، آج وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی امامت کو قبول کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی صہیونی ایجنٹ جو ہے میرے بقول نہیں، ان کے اپنے جن کی آج کل ان کو رہنمائی ہے، کبھی وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں الزامات میں اور دوسری طرف یہ پھر اپنی مصلحتوں کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ جینوئن پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک قبضہ گروپ ہے۔ یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چند عہدے اور دوسرے مراد کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہماری حد الوسع آخری وقت تک یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو انقلابی جماعت بنی تھی، جو ورکروں کی مرضی اور ورکروں کے اختیار سے چلے، ان کے منتخب نمائندے سامنے ہوں اور وہ نمائندے پھر پارٹی کی نمائندگی کر سکیں ان مختلف فورمز پہ۔
ये वो जंग है, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये हम इससे पीछे हटेंगे नहीं और इनको छोड़ेंगे नहीं, और ये जहां छुपेंगे हम इनके पीछे जाएंगे। ये जो मर्जी कर ले, ये अब हतमी फैसला जो है, हमने एक हतमी सजेशन, एक मिसालियत का रास्ता रख दिया है, और अगर ये उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो आज जो हमें इशारे मिले हैं तो ये पार्टी मजीद डूबेगी, और उसके जिम्मेदार ये वकला का लाहौरी ग्रुप है। जैसा कि आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जनवरी 13 का फैसला था, पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा पीटीआई की मौजूदा खुद साख्ता क़यादत मामलात हल करने में संजीदा नहीं। पीटीआई के 5 फरीक़ैन ने मौजूदा खुद साख्ता क़यादत को भी 12 इंट्रा पार्टी के लिए खत लिखा। शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए हमने तजावीज़ दी हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।